الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور لوگوں سے خوبصورت بات کیا کرو، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، سجدہ تعظیمی کے بارے گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا کہ بعض لوگ دیکھا گیا ہے کہ اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے پیر صاحب کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کو تعظیماً چومتے ہیں. ان کی نیت پوچھا جائے تو نیتوں سے آگاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو تعظیم کی ہے، ان کا ادب کیا ہے، ان کا مقام وہ ہے، انہوں نے مجھے قرآن سکھایا ہے، انہوں نے مجھے احادیث پاک سکھائی ہیں، تو میں تعظیماً یہ کام کی ہے. تعظیمی سجدہ ممنوع ہے، یہ ذہن رکھیں. وہ جسٹ بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. اب جو ان کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو چومنے بوسے کے خلاف ہیں، خود بے شک جتنے مرضی دیتے رہیں اور سفلی خواہشات کے لیے کہاں دیتے رہتے ہیں، اللہ جانے وہ جانے. ان کی ایک بات کر رہا ہوں کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور سجدے میں اہم ترین جو چیز ہے وہ پیشانی کا زمین پر ٹیکنا ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. امت مصطفیٰ میں تعظیمی سجدہ حرام ہے، ممنوع ہے. اس سے پہلی امتوں میں جیسا کہ پہلے وضاحت کی جائز ہے. اب وہ جب دیکھنے والے ان کو دیکھتے ہیں جو دلوں کے بڑے سخت ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو سمجھانے میں پھر انتہا کی یہی کہوں گا نا، پھر بدتمیزی کرتے ہیں، ڈرامائی انداز اپناتے ہیں، چلاتے ہیں، ارے توبہ توبہ تم نے کیا کر دیا، غیر اللہ کو سجدہ کر دیا، تم تو کافر ہو چکے ہو. ایمان کا تعلق دل سے، نہ دل کی بات جانتے ہیں نہ پوچھتے ہیں. وہ تو اللہ ہے کہ جس کو وہ آگاہ کرے تو وہی کے ذریعے الہام کے ذریعے آگاہ کرتا ہے. شاید تم تو اس قابل نہیں ہو. اگر دوبارہ مسلمان اب ہونا چاہتے ہو نا تو جلدی کرو، غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، کپڑے بدلو، مسجد میں آؤ نا ذرا، ادھر ہمارے سامنے ہمارا ٹیم آئی ہوئی ہے، تو اس کے سامنے توبہ کرو، وعدہ کرو آئندہ ایسا کبھی نہیں کرو گے. پھر اسے کلمہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمان کو مسلمان کرنا شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. عزیزان گرامی کہتے ہیں ایسے اس طرح کے خواہ مخواہ خود کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھنا، اجارہ دار سمجھنا اور دوسروں کی ذرا سی کوتاہی پر ذرا پرواہ نہ کرنا، انہیں مشرک اور کافر کا کہہ دینا، یہ زیبا نہیں دیتا. پھر اگر کسی کہنا بھی ہے کسی طریقے سے پوچھ کرو پہلے اس سے، تو پھر کو یہ عزیزان گرامی حماقت سی ہے، بدتمیزی ہے، محض اپنی ریاکاری ہے اور توحید پرستی کا راگ الاپنا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تبلیغ نہیں ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ناس ہے لفظ، کافر سے بھی بات کرو تو خوبصورت طریقے سے بات کرو، اس کی دل آزاری نہ ہو. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ تھا؟ کسی کافر سے ایسے بات کرتے تھے؟ کسی صحابی سے ایسی بات نہیں ہے. کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. پہلے تو اس سے پوچھتے ہیں نا بھی تم نے یہ کیا کیا ہے، وہ تو بتائے تو صحیح نا میں نے کیا کیا. میرا نہیں خیال، میں نے بڑے بڑے جاہلوں سے پوچھا ہے کہ عبادت کس کی ہے، سجدہ کس کو، اللہ کی. یہ تو یہ ہم تعظیم کے لیے آپ کا ہاتھ چوم لیا ہے یا اس طرح کر لیا ہے یا آپ کو ادب سے بولے ہیں.
عزیزان گرامی قدر، ایک دفعہ نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عرضی دی تھی، ایک درخواست پیش کی تھی۔ کیا پیش کی تھی؟ محبت جو تھی، چاہتے تھے وہ پھر باقی جو ہے وہ امتوں میں سجدہ تعظیمی بھی درست تھا۔ تو کہنے لگے صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، شجر، پتھر، درخت، پیڑ، ہر چیز آپ کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر رہے ہیں۔ ہر چیز عقیدت میں، محبت میں، آپ سے محبت، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جو ہے کہ بے شک مصطفیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت العالمین بھیجا ہے، تو شاید وہ رحمت ان پہ ہوتی ہے یا مزید رحمت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ریزہ ہے، یہ آپ کے سامنے سرخم کر دیتے ہیں اس طرح عقیدت کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی اگر آپ سجدے کی اجازت دے دیں، صاف کہا جی، سجدے کی اجازت دیں، ہمیں یہ آپ عطا فرما دیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم اللہ کا تو عبادت والا سجدہ ہے نا، تو آپ کو تعظیماً ہم سجدہ کریں، کیونکہ پچھلے امتوں کو بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ نے منع فرما دیا، آپ نے اپنے غلاموں صحابہ کو منع فرما دیا کہ انسان صرف اللہ کو سجدہ کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں، اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، انسان ہوں، عبد و رسول ہوں، میں اس کا برگزیدہ بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ گویا عزیزان گرامی قدر، آپ نے بڑی نرمی سے وقولوا للناس حسنا، اس حوالے سے آپ نے بڑے نرمی سے، بڑے اخلاق سے، بڑے دھیمے نورانی لہجے میں امت کو تعلیم فرمائی، نہیں بھئی نہیں، سجدہ صرف میرے رب کو اور آپ کے رب کو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور معبودیت میں سجدہ ہی اس کی معبودیت کا اصل اظہار ہے۔ تو امت کو تعلیم فرما دی بڑے اخلاق کے ساتھ۔ جو شخص بھی عزیزان گرامی قدر کسی مزار کے سامنے واضح صریحاً کھلم کھلا سجدہ کی شکل میں زمین پر ماتھا دے مارتا ہے، اسے چلو نہیں پتا تو ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، بیچارے کو نہیں پتا، عقیدت میں اتنا بڑھ گیا ہے، ادب میں اتنا بڑھ گیا، عبادت تو نہیں کر رہا تو لیکن اس نے اپنے ٹھا مار دیا ہے زمین پر سجدہ کی شکل بنا کر، تو یقیناً دیکھنے والوں کو منع کرنا چاہیے، جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں، جہاں کے معتبر جو حضرات ہیں وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ بتائیں اس کو جناب حضور کیا کیا ہے، وہ کہ جی ادب سے کہا نہیں یار یہ بھی منع ہے، تمہارا اس طرح کی پوزیشن بنانا، اس طرح سجدہ کرنا تو تنقید ہوگی، پھر جن کو تم تعظیمی سجدہ کر رہے ہو یہ تنقید سیدھی ان پر آتی ہے کہ انہوں نے سکھایا نہیں ہے، اور پھر فتوے لگیں گے، اور فتوے جو ہے تمہارے شیخ پر لگیں گے، تمہارے پیر صاحب پہ لگیں گے، تمہارے استاد محترم پر لگیں گے، تمہیں کوئی نہیں کچھ کہے گا، وہ کہیں گے جی اس کو سکھایا نہیں گیا، تو تم کیوں اپنے شیخ کی، پیر کی بدنامی کرتے ہو، تم اپنے استاد کی بدنامی نہ کرو، یہ چیز امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں منع ہے، اور چونکہ عام طور سے جو شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہوتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ تر اولادوں میں سے ہیں، تو پھر آپ کی اولاد اہل بیت پہ الزام آتا ہے یار تم ایسے نہ کیا کرو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ جو بات چاہ رہی ہے محض تنقید کرنا، فتوے بازی کرنا، فتویٰ لگا دینا تو بڑا آسان ہے، تو پھر جنہیں فتووں کا شوق بھی ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، تو انہیں فتووں کا اتنا شوق ہے تو وہ کسی ایسے مزاج پر جہاں عرس والے دن ہوتے ہیں، عرس ہوتا ہے، عروس کو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا دلہن لباس عروس میں ہے، تو چونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس دن کوئی شخص خاص اللہ تعالیٰ کا پیارا، اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ تعالیٰ کا قریب والا بندہ فوت ہوتا ہے
تو فرشتے اس کو دلہن کی طرح قبر میں سجاتے ہیں، حدیثوں سے آتا ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے دلہن اسی سے جس دن وہ فوت ہوتے ہیں، تو اس حسن زن سے وقولوا للناس حسنا، اس حسن زن سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی آج ہمارے شیخ کو، استاد کو قبر میں دلہن کی طرح سجایا گیا ہوگا، فرشتوں نے سجایا ہے۔ تو چلیں آج ہم باہر بھی اسی کا کچھ تھوڑا سا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو اس مناتے ہیں لوگ، روٹی لوگوں کو کھلاتے ہیں، بھوکے ہیں، کچھ تحائف دیتے ہیں، کچھ کپڑے پہناتے ہیں، تو لنگر پانی چلتا ہے، غریب غربا بھی کھاتے ہیں، امیر بھی کھاتے ہیں، روٹی کھلا اچھی بات ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگوں کو روٹی کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، بے شک ان کا روٹی کھلانا جو ہے، ان کو طعام کھلانا، کھانا کھلانا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ان سے کسی شکریہ کا بھی متمنی نہیں ہوتے، تمنا نہیں کرتے، اور نہ کسی بدل کا بھی، ان کو آج ہم نے روٹی کھلائی ہے، کل ہماری کھلائی۔ تو ایسی جگہوں پہ روٹی کھلانا خاص طور سے، چونکہ پتہ نہیں کون زائرین کھا گئے ہیں، تو خاص طور سے زیادہ افضل ہوتا ہے، چونکہ اس میں ریاکاری کا عنصر بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں ساتھ سفزات بھی کرتا جاتا ہوں، تو ایسے لوگوں کو جن کو فتوے بازی کا شوق ہے نا، جیسے کبوتر بازی کا شوق ہوتا ہے، پتنگ بازی کا شوق ہوتا ہے، کئیوں کو فتوے بازی کا شوق ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مسالہ ساتھ ساتھ ذرا اچھا رہتا ہے، چونکہ ٹاپک ہی ایسے ہے، ضروری بھی ہے، اور ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، پر کیا کریں، ضروری ہے لوگوں کے، تاکہ صحیح راہ ہدایت پہ قائم رہیں، جو قائم ہے قائم رہو، جو نہیں ہے وہ درست ہو جائیں۔ تو وہ ایسی جگہ پہ یہ کو جانا فرض واجب بھی نہیں ہے، ہاں البتہ سنت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زیارت کے لیے، شہداء کی زیارت کے لیے، جنت البقیع میں قبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ یہ بات درست ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے، آپ کی ساری روایات میں ملتا ہے۔ تو بہرحال ایسے مزار پہ کسی پہ کوئی شخص جاتا ہے جہاں اس کے دنوں میں رش ہوتا ہے، تو لوگوں کے انداز سلام کو گھنٹہ دو گھنٹہ ملاحظہ تو کریں، دیکھیں کرتے کیا ہے۔ تو مزارات پر چلو اسی بہانے چلے جائیں یار، چلو ہمارا جو شوق ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور یہ چلو سعادت بھی انہیں ہو جائے گی کہ نیک لوگوں کی قبر کی زیارت کے لیے آگے ہیں۔ صرف سنی سنائی باتوں پر فتوے داغ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ لت بھی بری بات ہے، اور یہ متعدی بیماری ہے، آگے اپنی نسلوں میں بھی یہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر کینچی کی طرح زبان کا چلانا بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا، لیکن یہ جانتے ہیں کیسے چلائی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی کے تو خود دیکھنا چاہیے۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ کل جو ہے میں اس کو بیان کروں گا، وقت اب کافی ہو گیا، 12 منٹ ہو گئے ہیں، تو 13 منٹ ہو جائیں، تو ان شاء اللہ بیان کروں گا کہ کیا لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، خاص طور سے ایسی خانقاہیں جہاں پہ اوقاف کا سسٹم نہیں ہے، وہ بہت کم ہے، جس میں گولڑا شریف کا میں نام لوں گا، کوئی شخص جا کے وہاں دیکھ سکتا ہے، انتظام وہاں دیکھ سکتا ہے، اس کی یقین کرے میں سچی بات کرتا ہوں، اس کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جائیں اس کے دن میں نہ سے ویسے چلے جائیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس کے دنوں میں، چونکہ وہاں سختی ہوتی ہے نا، کیسا کسی کو کام نہیں کرنے دیتے، تو خاص سختی ہوتی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں نا، تو عام دنوں میں جا کر دیکھیں لوگ۔ یہ کل انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔